بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں تقریباً 60 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ 7واں ہمارا رکوع ہے اور اس میں جو 60 نمبر آیت ہے اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، اور کچھ تفسیر ہم نے پڑھ لی، اور مزید اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے رزق کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ کل ہم نے اس میں پڑھا کہ رزق کی ڈیفینیشن کیا ہے، رزق کا معنی کیا ہے، اور کون کون سی چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں انسانی زندگی کی، یا کسی بھی ایک زندہ چیز کی بقا جس چیز کے اندر ہوتی ہے، اس سب کو رزق کہا جاتا ہے۔ وہ چاہے اس کا گھر ہو، چاہے کھانا پینا ہو، اس کا لباس ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم پھر رزق کے حوالے سے مزید کچھ چیزیں سیکھ رہے تھے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے تھے۔ آج انشاءاللہ وہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اسباب پر کہ رزق بڑھانے کے لیے اور رزق کو زیادہ کرنے کے لیے کون کون سے اسباب ہیں جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ تو کچھ اسباب تو ہیں جن کو مادی اسباب کہا جاتا ہے، یعنی فزیکلی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم کوئی چیز جو ہمیں حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک سسٹم بنایا ہے کہ نکلیں گے، کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو بدلے میں ہمیں کچھ ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 میں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے، فامشوا فی مناکبہا، کہ تم اس کے کناروں میں چلو، وکلوا من رزقہ، اور اس کے رزق سے کھاؤ، والیہ النشور، اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ تو یہاں کہ فامشوا فی مناکبہا، زمین کے کناروں پہ چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کوئی رزق رکھا ہے، وہ چاہے زمین سے نکلنے والی کوئی چیز ہے، آسمان سے نازل ہونے والی کوئی چیز ہے، تو وہ ہمارے گھر میں ہمارے سامنے نہیں آتا۔ کچھ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے نا، تو دنیا کا اصول ہے کہ اس میں نکل کے اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج اگر آن لائن کا دور ہے تو ٹھیک ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیٹھ کے آن لائن جو ہے نا وہ کسی چیز کو آرڈر کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے بدلے بھی ظاہر سی بات ہے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنا موبائل خریدنا پڑتا ہے، یا ریچارج کرنا پڑتا ہے، یا لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ ہے، باقی ساری چیزیں، پھر اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش تو بہرحال اس میں بھی ہے، خود بخود کوئی چیز نہیں آتی۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ ہمارے سامنے ایک کھانا پڑا ہوا ہے، اور کھانے کے سامنے ہم یوں ہاتھ باندھ کر کہیں کہ کھانا بھائی جان آپ ہمارے منہ میں خود بخود آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے، لقمہ توڑ کے سالن کے ساتھ لگا کے، پھر منہ تک لا کے، پھر اس کو چبانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے پروسیس پھر خود بخود کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے کہ اتنی کوشش تم نے کرنی ہے، اس کے بعد جب یہاں سے حلق سے نیچے جاتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، وہ کیسے نیچے تک جاتا ہے، کیسے وہ جو ہے نا معدہ اس کو ہضم کرتا ہے، کیسے وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے، یہ سارا ہمارا جو ہے نا وہ کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک مثال، سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوات میں نکلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے نکلے، مثال کے طور پر آپ غزوہ احد جو ہے اس کو دیکھ لیں، کہ اگر اس طرح ہوتا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی چیزیں مل رہی ہیں، کوشش آج کل نا ہماری نوجوان جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ یہ سمجھتی ہے، یا جو نئے نئے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار تھوڑی سی کوشش کی جائے اور کام ہو جائے، محنت کرنا، اس طریقے سے نکلنا جیسے پرانے بزرگ کرتے ہوتے تھے، گھروں سے سائیکل پہ جا رہے ہیں، شہر جا رہے ہیں، منڈی سے کوئی سامان خرید کے لا رہے ہیں، پھر گاؤں میں لا کے بیچ رہے ہیں، یا کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یا جو بھی معاملات کر رہے ہیں، 10 کام کر رہے ہیں ایک وقت میں۔ آج ہمارے جو ہے نا وہ لوگوں کو اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، تو وہ فوری طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ میں زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کوشش کرنی پڑتی ہے،
ٹھیک ہے، صرف سوچنے سے یا پلانز بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ نکلنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں نکلے، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے اس میں سے بھی 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ تو یہ شہادتیں دینی پڑتی ہیں، یہ جو خون جو ہے نا انسان نے اپنا کھپایا، اس کو بہایا، تو یہ اس کے بدلے پھر انسان کو جیت ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کچھ بھی نہ کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل جائے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں مانوی اسباب پر۔ مانوی اسباب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، یا ان کو اس کو ہمارا جو ایک سٹرکچر ہے، جو ایک مشین جو اللہ تعالیٰ نے ہماری بنائی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزیں تو یہ کہا ہے کہ تم یہ کرو، لیکن ضروری نہیں قرار دیا کہ بھئی یہ کرو گے تو لازمی تمہیں وہ چیز ملے گی، بلکہ اس کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ مانوی اسباب سے ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اسباب جو ظاہری طور پر فوری طور پر اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا یا نظر نہیں آ رہے ہوتے ہمیں، مانوی اسباب سے یہ آپ مراد لے لیں کہ اس کا رزلٹ نہیں نظر آ رہا، وہ کرنے سے کوئی چیز ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی۔ جیسے نماز ہے، اب نماز ایک چیز ہے، عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب کیسے روکتی ہے؟ کیا نماز فزیکلی طور پر آ کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی آگے نہیں جانا، آگے جو ہے نا گناہ کا کام ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نماز ہمارا جو ایک ایمان ہے اس کو اتنا بوسٹ کر دیتی ہے، ہمارا ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ اب وہ جو ایک آواز آتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان رک جاتا ہے، اور کئی دفعہ انسان کچھ کام کرنے لگتا ہے۔ جیسے مانوی اسباب کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ابھی بات کی تھی کہ بھئی ہمیں جو ہے نا کوشش بھی کرنی ہے۔ اب ایک انسان میں ہمت ہی نہیں پیدا ہو رہی کوشش کرنے کی، یا ایک انسان جو ہے نا وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا، یا اپنا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا، سوچ ہی نہیں پا رہا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ جو مانوی اسباب ہوتے ہیں یہ اس کو ہمت دلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہو گیا ہے اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انسان کئی دفعہ اس حالت میں چلا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہا، کچھ کہہ نہیں پا رہا، یا برداشت نہیں کر پا رہا، وہ تکلیف میں ہے، کبھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے نا وہ پریشانی میں سوچ سوچ کے انسان وہ کچھ کام کر ہی نہیں پا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا بتایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں حل کیا بتایا کہ آپ سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر کرنا شروع کر دیں، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، فرائض ادا کریں جو نماز کی شکل میں۔ تو یہ دو کام کرنے ہیں۔ اب لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی، اس کے بدلے کیا چیز ملنی چاہیے تھی؟ اس کے بدلے یا تو وہ لوگ ان پر عذاب نازل ہو جاتا، یا جو ہے نا کوئی اور چیز ہمیں بدلے میں ملتی۔ ہمیں بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ و بحمدی کا ذکر کرنا ہے اور نماز نوافل پڑھنے۔ بھئی یہ چیزیں کیوں مل رہی ہیں؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانی جسم بنایا ہے نا، یہ دو چیزوں سے چلتا ہے۔ اس میں ہارڈ ویئر بھی ہے، اس میں سافٹ ویئر بھی ہے۔ ہارڈ ویئر چلتا ہے ہماری خوراک سے، جو چیزیں ہم نے کھانی ہیں۔ یہاں پہ اگر زخم لگتا ہے نا ہاتھ پہ، تو ہم یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ اگر تو زخم بڑا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ٹانکے وغیرہ لگواتے ہیں۔ اگر زخم چھوٹا ہے، چھوٹا سا کوئی کٹ ہے، تو اس کو ویسے ہی کوئی چیز اس پر لگا کر اس کا خون روک دیتے ہیں، اور وہ ہمارا کچھ عرصے میں اس ساتھ کچھ دوائیں لے لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے، وہ جو ظاہری جسم کا درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بخار ہوتا ہے، ہم جو ہے نا وہ کوئی دوائی کھاتے ہیں، جسم کا درد ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان وہ اندر سے بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اندر سے کمزور ہوتا ہے، یا اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں نا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کے نہیں بنے ہوئے تھے، وہ اندر سے اتنے مضبوط تھے کہ وہ جو ان کو گرم ریت پہ گھسیٹا جانا، ان کے جسم پر پتھر رکھنا، یا جو ہے نا دوسرے صحابہ کرام کو کوئلوں پہ لٹا دینا، اور
وہ سارا ان کا وہ برداشت کر لینا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ ان کا جسم بڑا جو ہے نا مضبوط تھا، وہ کوئی جم شم کرتے تھے یا کوئی جو ہے نا وہ لوہوں پہ چلنے والے یا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کوئی مار مار کے جسم انہوں نے بڑا مضبوط کیا ہوا تھا، نہیں، بلکہ ان کی روحانیت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ظاہری چیزیں دنیا کے اندر آنے والی مشکلات بھی برداشت کر لیتے تھے۔ تو اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ اس چیز کو، اس تمہید کو سمجھنے کے بعد آپ لوگوں کو نا یہ جو اسباب ہیں یہ سمجھ میں آئیں گے کہ بھئی ان کے ذریعے سے کیسے رزق بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی استغفار سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ 2 آیتیں یہاں پہ میں نے ذکر کی ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دار رحمت کی بارشیں نازل کرے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری قوت یعنی تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ ایک قوت کا اضافہ کرے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور تم مجرم بن کے منہ نہ پھیرو۔ تو یہاں پر 2 فائدے ہو رہے ہیں، ایک یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ ہر چیز کے اندر رحمت، ہر چیز کے اندر برکت جو ہے نا نازل ہوتی ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، انسان طاقتور بن جاتا ہے، انسان دشمن سے بھی لڑ سکتا ہے، انسان اپنی مشکلات سے بھی لڑ سکتا ہے، انسان اپنی آنے والی جتنی بھی اس کو ٹینشن اور پریشانی ہے ان کو انسان سائڈ پہ کر کے آگے نکل سکتا ہے۔ کس چیز سے؟ استغفار سے۔ دوسری آیت کیا ہے؟ سورہ نوح میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ انبیاء اپنی قوموں سے کہہ رہے ہیں، فَقُلْتُ یا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ بدلے میں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمت کی موسلا دار تم پر بارشیں ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ، وبنین، یہاں مال نہیں آیا، اموال آیا، جمع ہے، ٹھیک ہے، اموال، مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، یہ مختلف قسم کے مال تمہیں ملیں گے، وبنین، اور بیٹے تمہیں ملیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یعنی 5 فائدے یہاں پہ ذکر ہوئے استغفار کے اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلا دار بارشیں نازل ہو رہی ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال مل رہے ہیں، وَبَنِينَ، اور اولاد مل رہی ہے، اولاد میں بھی بیٹے مل رہے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور 2 فائدے جو ہے نا وہ آخرت کے ہیں، جنات اور انہار، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 فائدے استغفار کے۔ تو استغفار، جس شخص کو رزق میں فراوانی چاہیے، کمی ہے، مسئلے ہیں، تو وہ استغفار شروع کر دے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، اچھا یہ ان سب کا اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی انسان استغفار کر رہا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر رہا تو اس کا استغفار کے ذریعے سے مال بڑھ جائے گا، اس کا رزق بڑھ جائے گا، اس کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا اس میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی انسان کا مال بڑھتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، یعنی میں نے 100 روپے نکال کے کسی کو دیا تو ظاہری طور پہ ظاہر سی بات ہے میرا 100 روپے کم ہو گیا، لیکن وہ 100 روپے کم نہیں ہوتا، وہ 100 روپے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، لیکن وہ یا تو اسی طریقے سے مال کی صورت میں میرے پاس آ جائے گا، یا کوئی اور بڑا نقصان ہونے والا تھا وہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے 100 روپے ادھر سے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہاں میرا 2000 روپے کا نقصان ہونا تھا، وہ بچ گیا۔ مجھے کئی دفعہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ 100 روپے دینے سے جو ہے نا مجھے بدلے میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن بہت ساری چیزیں میری زندگی میں ایسی ہونے والی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ نقصان اللہ تعالیٰ اس کو ختم کروا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے، اس کی زندگی میں وہ یا تو وہ پیسہ بن کے ہی واپس آ جاتا ہے، یا بطور برکت واپس آ جاتا ہے، کہ انسان کے پاس آگے اس کے پاس صرف 100 روپے ہی ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے یا زندگی گزارنے کے لیے۔ 200 روپیہ تھا، 100 روپیہ اس نے دے دیا، 100 روپیہ اس کے پاس رہ گیا۔ اب یہ 100 روپے اس میں اتنی برکت پڑ جاتی ہے کہ انسان اس سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ برکت کا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہہ دیجئے بے شک میرا رب یبسط الرزق، رزق پھیلاتا ہے، لمن یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر لہ، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، وما انفقتم من شیء،
اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اللہ اس کا متبادل یعنی اس کا بدلہ دے گا. يُخْلِفُهُ اس کے پیچھے لگاتا ہے، مطلب اس کا اس کے بدلے دیتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے. یعنی دوسرے لوگ بھی کئی دفعہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن ان سب سے بہترین اور بڑا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 261 میں ہے، مَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، كَمَثَلِ حَبَّةٍ، ایک دانے کی مثال کی طرح ہے، أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، جس نے 7 بالیاں اگائی، فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، ہر بالی میں 100 دانے. ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں کتنا ہے؟ 100 دانے. اب یہاں پر حساب کتاب لگا دیں، یہ کم از کم کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں نا، فصلیں اگاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ گندم کی فصل کس طریقے سے اگتی ہے، کہ ایک دانہ آپ نے لگایا تھا تو اس سے وہ پورا پودا اگتا ہے، اور ہر بالی اور بالی کے اندر پھر گندم کے دانے. تو یہ انسان وہ اس مثال کو جب وہ دیکھتا ہے نا، تو اس کو یہ پوری آیت سمجھ میں آ جاتی ہے. واللہ یضاعف، آج ہی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گندم جو ہے وہ کس طریقے سے اس کی بالیاں اور کس طریقے سے گندم کے دانے نکلتے ہیں، یہ مثال آپ کو سمجھ آ جائے گی. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ یہاں تک بس نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے 700 مل گئی تو بس کافی ہے کہ ایک کے بدلے 700 مل رہی ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں بندے صبح کرتے ہیں، الا ملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے اس دن اترتے ہیں. تو 2 فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ فیقول احدہما، ان میں سے ایک دعا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بد دعا کر رہا ہوتا ہے. جو دعا کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی منفقا خلافا، اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر. آتی منفقن، منفق کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے والا. اے اللہ اس خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، یعنی جس نے خرچ کیا. فرشتہ دعا کر رہا ہے. اب سوچیں ذرا کہ فرشتے کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں. ہر دن ہوتا ہے یہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھروں میں نا انسان کو خود بھی اپنے بچوں کو بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایک ہوتی ہے ماہانہ ڈونیشن انسان دے رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے نا گھر میں عادت ڈالتا ہے، غلہ اپنے گھر میں لا کے رکھیں، اپنے گھر میں سب کو عادت ڈالیں کہ بیٹا جتنی بھی پاکٹ منی آپ کو ملے گی، جتنا بھی آپ کو جیب خرچ ملے گا، اگر 10 روپے ملتے ہیں اس میں سے 1 روپے آپ نے اس میں ڈال دینا. ٹھیک ہے، آپ 9 روپے کی چیز کھائیں، آپ نے جو لینا ہے لیں، آپ 1 روپے لا کے اس میں ڈال دیں. آپ کو 100 روپے ملتا ہے، آپ 10 روپے اس میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، وہ مہینے بعد جتنے بنتے ہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ خرچ کر دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. خرچ تو آپ ڈیلی کر رہے ہیں اس میں، لیکن ظاہر سی بات ہے 1 روپیہ اگر کسی کو دینے جائیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا. ہمارے یہاں آج کل فقیر وہ ان کے بھی اسٹینڈرڈ بن گئے، اور جو ضرورت مند ہوتا ہے ایسی بات ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے اس کے لیے کوئی کام نہیں آئیں گے، لیکن جب ہم مہینے بعد جمع کر کے اس کو دے دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور ہمیں بھی دیتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی. یعنی اس میں یہ ہے کہ شرم محسوس نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ایک طریقہ ہے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ یہ جو روک کے رکھنے والا ہے اپنے مال کو، اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس مال سے بھی خرچ نہیں کر رہا، تو تلفا اس کا مال جو ہے نا وہ ہلاک کر دے، برباد کر دے. تو یہ بد دعا ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو ہے نا وہ حدیث موجود ہے. یہ والی جو حدیث ہے یہ بھی اسی متعلق ہے، اور یہ اس میں جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے دیتا ہے اس کی ایک مثال ہے. ایک دفعہ نا ایک آدمی کسی جگہ سے گزر رہا تھا، مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا، اور حدیث کا حوالہ ریفرنس آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو ایک دفعہ ایک آدمی ایک جگہ سے جا رہا تھا، تو اس کو نا بادلوں میں سے ایک آواز آئی، بادلوں میں ایک آواز آ رہی تھی کہ فلاں آدمی ہے، اس کے باغ کو پانی جو ہے نا اس کے باغ پر جا کے برسنا ہے، وہاں پہ پانی برسنا ہے. اچھا، وہ آدمی اب اس نے جب آواز سنی تو وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا. بادل جس طرف جا رہا تھا تو اس طرف چل پڑا. بادل ایک جگہ جا کے برسا، وہ پانی جو ہے نا وہ ایک باغ میں گیا. تو آدمی اس باغ والے کے پاس پہنچ گیا. اس نے کہا بھائی آپ کا نام فلاں ہے؟ جی ہاں میرا نام فلاں ہے. تو پوچھا کہ بھائی تم کیا ایسا کرتے ہو؟ اس نے پہلے پوچھا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا جی اس طرح بادل سے میں نے آواز سنی ہے، تو آپ کے خصوصی طور پر آپ کی زمین کو پانی پلانے کے لیے، آپ کے باغ کو پانی پلانے کے لیے اسپیشل بادل آ رہا ہے، تو کیا جو ہے نا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میرا جو باغ ہے، میری جو یہ جو اگایا ہوا ہے میں نے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، اجعل ثلثا لی ولی اہلی، ایک حصہ میں بناتا ہوں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے، وہ ہماری جو ہے نا وہ ضرورتوں میں پورا ہو جاتا ہے. وَأَرُدُّ ثُلُثًا فِيهَا،
اور ایک حصہ جو ہے وہ واپس میں زمین میں ڈال دیتا ہوں، اس سے پھر دوبارہ پھل لگتا ہے۔ وَأَجْعَلُ ثُلُثًا لِّلْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے نا وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، للمساکین مسکینوں کے لیے، والسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ مانگنے لگ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں دے دیں، تو ان کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے، اگر کوئی مسافر آ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا والٹ چوری ہو گیا، یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی میں اس میں سے دے دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے اپنی، اور سارے باغ جو ہے نا وہ خشک ہیں، سارے معاملات لوگوں کے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 لوگوں کا گھر ہے، اور 100 لوگوں کے گھروں میں سے ایک ہمارا گھر ایسا ہے جس میں راشن ختم نہیں ہو رہا، باقی سب لوگ جو ہے نا وہ رو رہے ہیں کہ میرے بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، میرا فلاں چیز مسئلہ ہو گیا، میری فلاں چیز مسئلہ ہو گیا، لیکن یہ جو گھر ہے 100 گھروں میں سے ایک درمیان میں گھر، اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ میسر آ رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، زندگی میں سکون بھی ہے، اور اگر کوئی چیز اس کی جو ہے نا وہ خراب بھی ہو رہی ہے تو پھر بھی اس کو ذہنی طور پہ، اور وہ جو بندہ ہے دوسرا جس کا ہلکا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن جو ہے نا ٹینشن میں بولنے لگتا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے مال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قسم اٹھائی ہے، کچھ چیزوں پر قسم اٹھا کر آپ نے فرمایا، اور ایک چیز یہ تھی، واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کمی ہے، لیکن وہ واپس ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داری کو ملانا، یہ بھی جو رزق ہے اس میں اضافے کا سبب ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں مل رہا، یا ظاہری طور پر کبھی کبھی ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں، کئی رشتہ دار اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے مل کے انسان کو جو ہے ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے یار اس سے نہ بھی ملتے تو اچھا تھا، ٹھیک ہے، یہ جو باتیں سنا کے گیا ہے، یہ جو چیزیں بتا کے گیا ہے، یہ اس سے تو ٹینشن بڑھی ہے، لیکن وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ بعد میں سکون مل رہا ہوتا ہے، یا اس میں جو ہے نا وہ رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہے، ان یبسط له فی رزقہ، کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، او ینسأ له فی اثرہ، یا اس کے نشانے قدم باقی رکھے جائیں، یعنی اس کی عمر بڑھا دی جائے، عمر بھی بڑھتی ہے، رزق بھی بڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ دونوں چیزیں ملیں، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنی رشتہ داریوں کو ملائے، یعنی رشتہ داروں کی لسٹ ہونی چاہیے، آپ ان کو فون کر لیں، حال چال پوچھ لیں، کبھی ملنے چلے جائیں، یا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کوئی اور تعلق جو ہے نا وہ اپنا لیں، اگر اللہ نے مال دیا، رزق دیا تو کبھی کبھار گفٹ دے دیں، کوئی اس طرح کے معاملات، تو اس سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے، خرچ کرنے سے، اور خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی، انسان الگ ہے، اکیلا ہے یا لوگوں کے سامنے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی جو ہے وہ انسان چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے تو یہ تقوی ہوتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، گناہ نہیں کر رہا، ایک بندہ اس کے پاس موبائل فون ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہ کچھ چیز دیکھ سکتا ہے، اس میں وہ گانے سن سکتا ہے، وہ فلمیں دیکھ سکتا ہے، لیکن نہیں دیکھ رہا، وہ نہیں کر رہا کوئی گناہ کا کام، تو وہ متقی شخص ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ گناہ یعنی کسی جگہ پہ اس لیے نہیں جا رہا کہ یار وہاں جاؤں گا تو گانے سننے پڑیں گے، وہاں جاؤں گا کوئی اور گناہ کا کام کرنا پڑے گا، تو میں اس لیے نہیں جا رہا، تو وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دیتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے بعد کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ رزق بھیج دیتے ہیں اگر انسان متقی ہے تو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، فیما امرہ بھی، ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ان چیزوں میں، وَتَرَكَ مَا نَهَاهُ، اور چھوڑ دیتا ہے ان چیزوں کو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سورۃ الاعراف کی آیت 96 ہے، آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر یہ بستیوں والے، آمنوا، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیں،
یہ دو کام یہ کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو یقیناً ہم کھول دیں ان پر آسمان اور زمین کی برکات، برکتیں ساری کھول دیں، ولکن کذبوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، اس چیز کی وجہ سے جو یہ کماتے تھے۔ تو بھائی اگر اللہ کا تقوی ہے تو ایمان کے بعد ہی ظاہر سی بات ہے تقوی ہوتا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا، آمنوا واتقوا، تو بدلے میں کیا ملے گا، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتیں اگر چاہیے تو بھائی تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے 17 تک ہے، ایک چھوٹا سا قصہ اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، قوم سبا جو تھی وہ اپنے گھروں میں رہتی تھی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مسکن میں ایک نشانی کے طور پر ایک چیز بیان کی ہے کہ جنتان، دو باغات تھے، ان یمین و شمال، دائیں جانب اور شمال کی جانب، یعنی بائیں جانب، کلوا من رزق ربکم، تم کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر کرو، بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر تھا، ورب غفور، اور بہت زیادہ بخشنے والا رب تھا۔ فاعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر بند کا عذاب، یعنی بند کا جو سیلاب تھا وہ بھیج دیا، جو بند تھا اس کو توڑ دیا، سارا پانی ان کے اوپر آ گیا۔ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من صدر قلیل، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے بدل دیا ان دو باغوں کے بدلے ایسے باغ جو ذواتی اوکل خمتن، جو بد مزہ تھے، وہ اصل، اور جھاؤ کے درخت بنا دیے، وہ شیء من صدر قلیل، اور کچھ بیری کے درخت وہاں پہ بنا دیے، ذالک، یعنی وہ بہت اچھے پھل والے درختوں کو ختم کر کے وہاں جھاڑیاں اگ گئی۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ وہاں اچھے والے درخت اگتے تھے، اچھی بلی فصلیں اگتی تھی، تو پھر اچانک سیلاب آتا ہے، وہ سیلاب آ کے ان کی فصلوں کو، ان کی زمینوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے شہروں میں بھی سیلاب آیا تھا، تو کیا یہ اس طریقے سے تو نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کر رہے اور زکاتیں بھی نہیں ادا کر رہے، اور سارے لوگ جو ہے نا وہ بس کسی طریقے سے مسلمانوں کا اور جو اس کو مل رہا ہے وہ کھانے کے لیے حلال حرام کوئی تمیز نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور اجتماعی طور پر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم، یہ جزیناہم، ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، وہل نجازی الا الکفور، اور ہم یہ بدلہ نہیں دیتے مگر اسی کو جو بہت ناشکرا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ ایک سبب جو رزق میں اضافے کا ہے وہ ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے نماز صرف پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بھئی اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے وقت پر اچھے طریقے سے باوضو ہو کر ہر نماز کو اس کے وقت پر باجماعت ادا کرنا، پورے سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان ٹھیک ہے نمازیں تو تقریباً بہت سے مسلمان ہیں، اب تو مسلمانوں نے نمازیں چھوڑنا شروع کر دی ہیں، وگرنہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، کہ نماز مومن چھوڑتا نہیں، ہاں سستی جماعت سے پیچھے رہنے میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن اس پہ بھی بہت بڑے بڑے فتوے لگ جاتے تھے۔ یعنی جو شخص جماعت سے پیچھے رہتا تھا اس کو منافق تک کنسیڈر کیا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک شخص نماز چھوڑ رہا ہے، کبھی مسجد ہی نہیں جا رہا، ہم اس کو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں، ہمارے سوسائٹی کے اندر اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ اسلام کے ساتھ بس ایک نام کا ہی رہ جاتا ہے۔ تو جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹ جائیں، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبہ جو ہے وہ جو آخرت کا اچھا انجام ہے، للتقویٰ، وہ تقویٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس کی تفسیر میں جو ہے وہ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو رزق دیتے ہیں، اس سے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کو رزق دیتے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے امیر المؤمنین عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یصلی من اللیل ما شاء اللہ ان یصلی، رات کو تہجد پڑھتے تھے جتنے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہوتی تھی، حتی اذا کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری ایک وقت آتا ہے یعنی فجر کا وقت ہوتا قریب، ایقظ اہلہ للصلاۃ، تو اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتے، ویقول لہم، اور ان کو کیا کہتے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، پھر یہ والی آیت تلاوت کرتے کہ وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، اور اس کی تفسیر میں کیا ہے ابھی جو میں نے بیان کیا آپ کو، فَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ أَتَاكَ الرِّزْقُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ، جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے پاس رزق ایسی جگہوں سے آئے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو سلف صالحین میں بھی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ سے بہت سے ایسے اقوال موجود ہیں اور ان کے اعمال موجود ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی نا، کوئی پریشانی آتی، تو وہ خود بھی نماز پڑھتے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، نماز پڑھتے، اذا حزبہ امر صلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا آپ نماز پڑھتے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر نماز کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے اذان ہو جائے، کبھی کبھی جو ہے نا دوست آپ کہہ دیں تو پڑھ لیں، کبھی جو ہے نا وہ چلے جائیں نماز پڑھنے۔ میرے بھائی، ایک تو اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ارکان اسلام میں شامل ہے، اور دوسرا اس کا جو اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب کو رزق کی ضرورت ہے، ہم سب کو زندگی میں سکون کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے نماز کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری جو سبب ہے وہ جو ہے وہ دعا کا سبب ہے۔ دعا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، جس سے پہلے میں نے کہا کہ دعا اکیلی کام نہیں کرتی، باقی کوشش بھی اس کے ساتھ ہونی ہے، یا باقی اسباب بھی اس کے ساتھ ہونے ہیں۔ تو یہاں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دعا بہت طاقتور چیز ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرتے ہوئے اس شخص کو اس میں یعنی یقین ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے آداب بتائے ان میں سے ایک کیا ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس طریقے سے کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، یعنی یہ دعا قبول ہونی ہی ہونی ہے کہ میں کس ذات سے دعا کر رہا ہوں، اس ذات سے جو ہر کسی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں نا، تو آپ نے ان کو کیا بتانا ہے، فَإِنِّي قَرِيب، بس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو اب کیا کرنا ہے ان کو کہ میری بات کو قبول کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رہنمائی پالیں، ہدایت پالیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ، عن حرامک، اپنے حرام سے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، امن سواک، ان سب ذاتوں سے جو تیرے سوا ہیں۔ اب اس حدیث کا اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ، یعنی مجھے اتنا عطا کر کہ مجھے کبھی حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، میرے دل میں کبھی ایسا خیال ہی نہ آئے کہ میں حرام کی طرف جاؤں، مجھے حلال اتنا مل جائے، اور خاص طور پہ تیری طرف سے کیا ہوا حلال مجھے، اے اللہ اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ مجھے کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ، یعنی مجھے اپنے مال میں، اپنے رزق میں حرام نہیں چاہیے، مجھے حلال چاہیے، میں کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے، میں نکل رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں مل رہا، لیکن اے اللہ میں ایک دعا کر کے تیری طرف جو ہے وہ نکلتا ہوں، تو مجھے حلال عطا فرما، واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنی طرف سے اتنا مال دے کہ مجھے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کسی اور سے کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یعنی انسان، آپ سوچیں کہ ایک انسان اچھا بھلا کھاتا پیتا، ابھی یہ جس طرح ہمارے ہاں سیلاب میں ہوا تھا، ایک اچھا بھلا انسان کھاتا پیتا، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جو ہے نا ہم نے دیکھا ہے، جب ہم گئے وہاں پہ اور ہم نے جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک آدمی، اس کی گاڑی ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ایک آدمی جو کیمپ لگا ہوا ہے، خیمہ لگا ہوا ہے، اس کی گاڑی ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور گاڑی کھڑی کر کے وہ اس خیمے میں ساتھ چارپائی جو ہے نا وہ لٹا کے جو ہے نا وہ لیٹا ہوا ہے۔ اچھا میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ گاڑی شاڑی یہاں پہ رکھ کے جو ہے نا وہ لیٹا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ بندہ اپنے مطلب گاؤں کا یا جو بھی یہ علاقہ تھا اس کا یہ وڈیرا تھا، اور سارے لوگ اس کے گھر سے راشن وغیرہ لیتے تھے، سارے لوگ یہ ہر مہینے تقسیم بھی کرتا تھا، کئی بیواؤں کے اس نے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے کہ مہینے بعد آ کے تم اتنے پیسے مجھ سے لے جایا کرنا، اور یہ معاملات، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کی تھی، بڑی فصلیں، بڑی زمینیں، بڑے معاملات اس کے تھے، بڑے پیسے، بڑے جانور رکھے ہوئے تھے اس نے، اور یہ گاڑی شاڑی بھی سب کچھ اس نے رکھا ہوا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ سب ڈوب گیا۔
گھر بھی ڈوب گیا، وہ زمینیں بھی ڈوب گئی، وہ جانور بھی، وہ سارے کس چیز کو بچا کے وہاں سے نکلے؟ یہ یہاں پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی انسان کئی دفعہ بہت امیر ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ انسان پر اس طرح کی آفت آ جاتی ہے کہ انسان وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے اتنا غنی کر دے کہ میں کسی دوسرے کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤں، یعنی مجھ پر ایسی آفت آئے ہی نہ کہ یہ کبھی کوئی اس طرح کی نوبت ہے کہ میں جا کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور میں کہوں کہ بھائی میری ضرورت پوری کر دو، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں ہسپتال میں بیمار، میرا فلاں بیمار ہے، اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی آفتوں سے بچا کے رکھے جس میں انسان محتاج ہو جائے کسی کا۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کو جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لیں۔ اور آخری آیت ہے دعا کے حوالے سے ہی، سورۃ الانبیاء کی آیت 89 اور 90، یعنی 99 اور 90 ہے، جس میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب کو پکارا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو وارثوں میں سب سے بہترین ہے۔ اب زکریا علیہ السلام نے دعا کیا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ان کو ہم نے یحییٰ دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے صحیح کر دیا، درست کر دیا۔ اب جن کے یہ دعا وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ دعا وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جن کی آس پاس ان کے اچھے دوست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر لا تذرنی فردن میں اچھے دوست بھی آتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جس کے پاس اچھی بیوی نہیں ہے، یا کوئی بیوی ہے اس کو اپنا شوہر جو ہے نا وہ نیک وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نیک نہیں ہے، تو اس کو یہ دعا جو ہے نا اس نیت سے کرنی چاہیے کہ وہ جو میرا ساتھی ہے، وہ جو میرا یعنی شوہر ہے یا دوست ہے یا بھائی ہے، جو بھی ایک ٹیم ممبر ہے، تو وہ اچھا ہو جائے۔ تو فاستجبنا لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ووهبنا له یحییٰ، یحییٰ بھی ان کو عطا کیا، واصلحنا له زوجہ، اور ان کی زوجہ ان کے لیے اس کو درست کر دیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ اب یہ سارے کے سارے، زوجہ بھی، یحییٰ بھی، زکریا علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یسارعون، یہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ سب ہمیں پکارتے تھے رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان میں خشوع بھی تھا، یہ جو ہے نا وہ ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ تو یہاں تک اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان رزق حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں جو اس کے مادی اسباب ہیں وہ بھی اپناتا ہے، معنوی اسباب ہیں وہ بھی اپناتا ہے، تو انسان کو اس دنیا میں کبھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ انسان اس دنیا میں ہمیشہ وہ حلال کا لقمہ کھا کر، دیکھیں حلال کے لقمے میں مشکلات تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ کہے کہ بھائی مجھے حلال مل رہا ہے اور وافر مل رہا ہے اور اتنا مل رہا ہے کہ میں جو ہے نا وہ دنیا ساری کی ساری خرید سکتا ہوں اس سے، یا میں بڑے بڑے بنگلے خرید سکتا ہوں۔ نہیں، انسان نا حلال سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے بمشکل۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیں کہ حلال جب انسان کما رہا ہوتا ہے نا، اللہ کہ کوئی اس طرح کی انسان کی کوئی خاندانی کوئی رئیس تھا یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس کی، جیسے مثال کے طور پر کورونا میں ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ کورونا میں ان کی فیکٹری تھی یہ ماسک وغیرہ بنانے والی، وہ ویسی پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی کورونا آیا تو وہ جو ہے نا وہ فیکٹری چل پڑی اور وہ اس سے ان کو کئی کروڑوں کا فائدہ ہوا۔ تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کا حلال بھی وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا مزدور بیچارے ویسے ہی گھوم رہے تھے، تو کیا ہوا، حکومت کی طرف سے جی تجاوزات توڑ دو، سارے تجاوزات ایک ہی دن میں توڑے گئے، ٹھیک ہے، لوگوں کی جتنی معاملات تھے وہ سارے جی لوگوں کی دکانیں آگے سے وہ توڑی جا رہی ہیں، کسی کا کچھ کوئی چیز توڑی جا رہی ہے، کسی کے گھروں کے سامنے سے کوئی چیز توڑی جا رہی ہے۔ اب کیا وہ سارے کے سارے جو مزدور بیچارے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو کام مل گیا، اور سارے مزدور لگے ہوئے، مزدور ہی نہیں مل رہے سوسائٹی کے اندر، بھائی اتنا کام آ گیا۔ تو یہ رزق کے دروازے نا اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں، کیسے کس کے لیے کھولتا ہے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک طرف تو ان کا نقصان ہوا لیکن دوسری طرف کسی نہ کسی کا فائدہ ہوا، تو کسی ایک کا نقصان ہوتا ہے کسی دوسرے کا فائدہ۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، کیسے ملنا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے کہ میں نے نکلنا ہے اور کوشش کرنی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دینا ہے۔ تو یہاں تک ہم اس کو جو ہے نا وہ رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی آیت ہم اگلی کلاس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔